بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ جو 4 points ہیں I will take go one by one. First I will talk about this projectile that entered Pakistan. I would like to draw your attention toward this slide. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو یہ آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. As you can see 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگیٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. اینڈ ون آف دیٹ پروجیکٹائل اٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈز ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس اور یہ ڈینگا کے اوپر آ کے اٹ واز ٹیکن ڈاؤن. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگلی سلائڈ میں کہ وین ایور یہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کی ویجیلنس اینی تھنگ دیٹ مووز اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دی ایسٹ وی ہیو این آئی آن اٹ. یہ آپ اگلی سلائڈ میں دیکھیے گا الیکٹرانک امیج. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیں گے آپ یہ جب آ رہا تھا اس کو دیکھتے جائیے گا سرکل کے اندر تو the one that was coming against towards Pakistan. So we were watching it very carefully and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border and so isko dekh rahe hain and we are watching its trajectory, its height and the weapon systems are there to take it out. اب وہ چونکہ یہ کس جگہ پہ اس کو ٹیک آؤٹ کرنا ہے دس از موونگ ٹوورڈز اینڈ یہ جو ریڈ پوائنٹ ہے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ دین اٹ واز یوٹیلائزڈ بائی دی ایئر ڈیفنس ایسٹس. تو جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا اینی تھنگ دیٹ از موونگ اینی تھنگ دیٹ از کمنگ اٹ لیوز اٹ از بینگ مانیٹرڈ it is being taken out. تو یہ جو پروجیکٹائل ہے once it reached over there at around Dinga, this place it was taken out. And there it went. اب میں آپ کو اگلا دکھاتا ہوں نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. یہ اس کی ڈیبری ہے. this is that projectile. اس کی ابھی جو ہے اپنا فرینزک ہو رہی ہے. So that's why we are very carefully using this word projectile because we do our work very deliberately. It appears to be یہ نظر یہ میزائل ہے لیکن یہ کون سا ہے کس ٹائپ کا ہے وہ فورینزک ہو رہی ہے. So this is what happened last night. 3 اس طرح کے پروجیکٹائل they intently targeted their own territory at Amritsar. اس کی جو انٹینٹ ہے وجہ ہے وہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس کا فرینزک کر کے جو فردر ڈیٹیلز ہیں اس کی کیا ٹائپ ہے کیا. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو ایک انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. ناؤ یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا it is such a fantastic and cooked up story you can just laugh about. I'll ask few questions on this. First question is are the Indian government and the armed forces are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے. وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, کب ہوگا؟ And related to that is the question یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم سٹرائکس
We saw that in 2016 جب اڑی ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک فینٹم اسٹرائک ہوئی which on ground nothing happened but a strike was claimed. تو جو آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. So that was a phantom strike. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفense کیا ہے ہماری ایئر ڈیفense نے اور باقیوں نے کہ we have taken out 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے میزائلز بھیجے اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی کٹے کی کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے ساری چیزیں آن تھی ایوری تھنگ واز لٹ اپ تو روک لیتے اس وقت. تو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا اور پھر دوسرا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھے پاکستان نے حملہ کیا. We are not dependent upon their media. Tell them کہ پاکستان نے حملہ کیا کتنے کی نظر بھی آئے گا اس کی گونج بھی. The next thing that I want to address is جو Honorable Deputy Prime Minister نے بات کی صبح میں نے اپنی پریس میں بات کی that is about the bombed drone attack of the Harpy and Heron to Israel origin. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر یہ آپ دیکھیں کہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچ یہ نظر آ رہا ہے یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے the point to understand here is کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے RCS ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو ان کو ہم پک کرتے ہیں نظر آ رہے تھے دیکھے گئے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے پھر آپ کی
کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس, دیر از اے آپریشنل میتھڈالوجی ٹو دیٹ, دیر از اے ریزننگ ٹو دیٹ. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 29 so far drones have been used. تو میں نے آپ کو 25 بتائے تھے, another 4, 29. Only one managed to partially engage target جس کے لیے آیا تھا یہ, اور اس میں تھوڑا سا equipment ڈیمیج ہوا ہے, اور 4 ہمارے فوجی نہیں ہے. However, یہ جو دشمن ہے, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, مرد ہے. تو اس میں ہمارے سولینس جو سے ہیں, میں جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی. میں آپ کی توجہ جو سی ہے یہ کرانا چاہوں گا کہ ٹیبل پہ اگر آپ دیکھیں تو یو ول بی ایبل ٹو سی دی ریمننٹس آف, یہ جو ملبہ ہے جو مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا ہے آف دس ڈرونس, آر پی اور ہیرون کے یہ ڈرون جو اسرائیلی ڈرون, یہ فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا. اس بار یہ ہم نے جمع کیا. 6-7 پہ جہازوں کا ملبہ تھا, انہیں خود اٹھانا پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, کہ مختلف جگہ سے اپنے جہازوں کا ملبہ جمع کرتے پھر رہے. 7-8 کو یہ آج جو یہ جہاز یہ آئے ہیں ڈرون, ان کا ہمیں ملبہ ہم نے خود جمع کر لیا. اور یہ ایسے ہی فرق ہے کہ 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی, 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بجائی. یہ ملبہ ہم نے خود اکٹھا کیا. آگے جو سا ہے, اب پرابلم یہ آ رہی ہے ان کو کہ, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ون ڈرون جو سا ہے دے ٹرائی ٹو گو آفٹر ہولی پلیس آف دی سکھ ایٹ دی ننکانہ صاحب. دس از abhorrent, unacceptable. کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کون سا دین, کون سی انسانیت, کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ مساجد کو عبادت کریں, آپ مقدس کتابوں کو. We saw it today کہ وہاں پہ انہوں نے ننکانہ صاحب کی طرف ڈائریکٹ کیا. The question is that why they are doing it. Lastly, we must understand کہ دیکھیں جو انہوں نے اسٹارٹنگ فرام دی 22 اپریل کے وہ جو ایک ایونٹ تھا, دی ورلڈ ڈنٹ بائی اٹ, انٹرنیشنل کمیونٹی ڈنٹ بائی اٹ. یہ اس کا ایویڈنس پاکستان نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس کا ایویڈنس لے کے آئے اور نیوٹرل ہے, ایکسپرٹ ہے, کوئی مورل گراؤنڈ نہیں. اب اس پہ جب اٹیک کرتے ہیں اس اٹیک پہ جواب جاتا ہے. اس کے بعد جو سا ہے جب سمجھ نہیں آتی کہ وہ جواب گیا, وہ ایئر میں بھی گیا, وہ ان کے ڈرونز بھی اڑے اس دن, وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی گیا, تو کوئی رستہ ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ فینٹم ڈیفenس لانچ کر دیتے ہیں, جو کہ تھوڑا بھی جو سمجھ رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, اس کو وہ چیز یہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے they come out with this fantastic ideas کہ ہم یہ ڈرون بھیج دیتے ہیں. سارے کے سارے جو سے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسز میں, ٹوٹوں میں. تو ایشو یہ ہے کہ in today's world perhaps the sort of responses that they are getting on daily and hourly basis, اس حزیمت سے, اس شرم سے وہ کیسے نکلے. perhaps that's the reason جو ان کو ادھر پش کر رہی ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو ان کے میڈیا میں, ان کی سوسائٹی میں وہ ایک انجینئرڈ وار ہسٹیریا نظر ڈرلز کی جا رہی ہیں, یہ کیا جا رہا ہے. ادھر پاکستان میں جو لوگ ہیں بالکل نارمل بیٹھے. وائی؟ بیکاز دس از اے بیٹل ہارڈن, ناٹ اونلی آرمی, یہ بیٹل ہارڈن نیشن. ہم 20 سال سے سارے کے سارے اس زیادہ عرصے سے فتنہ الخوارج, دہشت گردی کے خلاف ہم ایمان کی قوت سے اللہ نے ہمیں بخشا ہوا.
دے کانٹ انڈرسٹینڈ کہ یہاں تو لوگ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، سوسائٹی میں اضطراب لانے کے لیے چلو شہروں کے اوپر ڈرون بھیجتے ہیں.